پتہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت گرا دی گئی 9 مئی سے پہلے 9 مئی کے بعد تو مسلسل جتنی بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں، کل بھی آپ نے دیکھا کہ تاریخی لوگ نکلے جگہ جگہ پہ ہوئی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں چینلز کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ نہیں دکھاتے، یا اگر دکھاتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. اس کی مجبوریوں کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اس سے تحریک انصاف کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے، لیکن یہ ہے کہ چینلوں کو پھر لوگ دیکھنا ہی چھوڑ جائیں گے. تو وہ چھوڑ رہے کافی، اس کی ویورشپ کم ہوگی دوسروں کی. آج وہ یوٹیوبر زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے، ان فیصلوں سے، ان ایف آئی آروں سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے تو 9 مئی کے بعد جس طرح کافی لوگ چلے گئے تھے ہم بھی چلے جاتے. ہمارے پاس بھی کافی آپشن تھے. جب اسمبلی میں آئے پھر بھی کافی آپشن تھے، کافی اچھی اچھی آفریں تھی. تو ہم نے خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، جڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیں گے. تو یہ روٹین کی بات ہے، اس سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا 5 اگست کو اتنے ہی لوگ نکلے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں؟ اور کیا یہ پارٹی کے زیر اہتمام احتجاج تھا جو خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، بالکل یہ خان صاحب کے کہنے پہ پارٹی نے کہا تھا، سارے پاکستان میں ہوا تھا. بالکل کافی لوگ نکلے تھے. اس کے باوجود کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ تب تک چوائس لگی تھی، سندھ میں آپ نے دیکھا کہ شلنگ ہوئی تھی. آپ نے پنجاب کی جو ریاست اور ریاستی ادارے جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ نکلتے ہیں تو میں تو اس کو شاباش دوں گا. کی پی میں تو آپ نے دیکھا کافی بڑی تعداد میں. سر قومی اسمبلی کا کل گیٹ بند کر دیا گیا اور پنجاب میں رہنا ڈال بھی اس طرح گرفتار کیا گیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر قومی اسمبلی کی طرف لوگوں کی نظر ہوتی، اگر قومی اسمبلی سے ایم این ایس کو گھسیٹ کر لیا جائے، قومی اسمبلیوں کو تالے لگا کر اس کو کہے، تو اس سے جمہوریت بے توقیر ہوگی. اس سے ہمارا نہیں، پی ٹی آئی پہ تو کچھ اثر نہیں پڑتا. ہمیں تو گھروں میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آفس میں بھی یہ ہو رہا ہے، روڈوں پہ بھی یہ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو یہ نئے روایات ڈالے جا رہے ہیں تو ان سب کو پھر بھگتنا ہوگا. اس سے جمہوریت کون ہوگا؟ سر ریحانہ ڈار کی، اور دوسرا یہ بتا دیں خان صاحب کی بہنیں رات کو 1 بجے تک اکیلی وہاں پہ رہی ہیں، تو پیچھے کس طرح کے لوگ ساتھ نہیں تھے، عوام ساتھ نہیں تھی، لیڈرز ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، اصل میں کافی لوگ، میں بھی ایم این اے ہوں لیکن صوبائی صدر تھا، میری ذمہ داری تھی. اس طرح میرے جی ایس صاحب جن کی صدور تھے، کافی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ایم این ایس تھے. تو چونکہ پہلے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے حلقوں میں جب ایم این اے خود نہیں ہوگا، جس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر لوگ تو ہمارے وہاں پر ایکٹیویٹی میں تھے. بعد میں فیصلہ ہوا کہ آپ کچھ ایم این اے ہو جائے، اسی بات نہیں تھی. پھر بھی کافی زیادہ لوگ تھے، کافی 11-1 بجے تک لوگ جو ہے ایم این ایس تھے. باوجود اس کے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے جب 5 تاریخ اناؤنس ہوا ہے تو یہاں پر ایک پرانے ایف آئی آر میں، جس میں میرا بھی ہے، جس میں ایف آئی آر میں میرا نام نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ساری قیادت کی جو ہے وارنٹ نکل گئی تھی. تو کچھ لوگوں نے ضمانت کی ہوگی، کس نے نہیں کی ہوگی. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے. تو یہ تو نہیں کہ سلیمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہا گیا کہ سر انہیں تو جذبہ ہی نہیں تھا، وہ کیسے اس کو لیڈ کرتے. کل ساری صورتحال آپ کے سامنے رہی. شیر افضل مروت نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور کل دیکھیں کس طرح زیرو احتجاج رہا ہے. لوگ نہیں، وہ اس کی اپنی رائے ہے کہ اس کی ہے، اس کو رائے تو ابھی نہیں دینا چاہیے تھا. یہ تو پارٹی نے بات کرنی ہے کہ لوگ کتنا ہے، یا تو وہ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ کس حیثیت سے بات کر رہے، تو پھر ہم بات کر سکیں گے. لیکن بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب کی، لیکن یہ فیصلہ تو خان صاحب کا ہے، تو نہ میرا ہے نہ ورکر کا ہے. اگر خان صاحب اس سے مطمئن ہے اور خان صاحب نے فیصلہ کیا اس کو چیز بنانے میں، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کی پہ شک کرنا چاہیے. اس کی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ پولیٹیکل اتنا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے. تو اگر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپوزیشن کی 2 سیٹیں آپ کی خالی، قومی اسمبلی کی کئی ارکان، شیخ وکاس کے حوالے سے بھی رولنگ کل آ گئی 30 سیٹ ہونے کی. آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہوں گے دونوں اپوزیشن لیڈر؟ اور نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب واپس اسمبلی میں آ جائیں گے. اور یہ جمہوریت، اس سے زیادہ مزہ کیا ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ہم نے نااہل کیا، پارلیمانی لیڈر صاحبہ کو نااہل کیا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو نااہل کیا، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کو نااہل کیا.
تو ایک جمہوریت مذاق بھی بن گئی ہے، اس میں تو کوئی ابھی اور نہ ان فیصلوں کو نہ ہم سیریس لیتے ہیں نہ عوام سیریس اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ صوبائی سطح پر قیادت کی کارکردگی نظر بھی آ رہی تھی، کارکنان بھی سڑکوں پر تھے، لیکن ہم دیکھیں شیر اقدار میں مرکزی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے متحرک نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کردار نظر نہیں آیا شیر اقدار میں جو احتجاج کے کو پیک پر لے کے جانا تھا۔ نہیں، جڑواں شہروں میں اصل میں آپ دیکھیے تو جڑواں شہروں کی جتنی بھی قیادت ہے سارے روپوش ہے، ساروں پہ ایف آئی آر ہے، ایک سو سے زیادہ ایف آئی آر ہے۔ آپ دیکھیے سندھ ہمارے اسلام آباد کے صدر صاحب کی اپنے والدہ صاحبہ کی جنازے میں وہ نہیں آ سکا۔ جب اس طرح کی حالات ہو تو پھر اسپیس آتا ہے، جب قیادت خود روپوش ہو اس پہ ایف آئی آر ہو تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں اسلام آباد کی قیادت سے، پنی کی قیادت سے، اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلتے تو یہ لوگ ہمت کر کے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے، 144 نہ لگائے نہ لگائے، ہمت کر کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ نکل جائیں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل کی سر بتا دیں۔ آئندہ کا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم خان صاحب سے رہنمائی لیں گے، اور یہ نہیں کہ 5 کا دن ہمارا پہلا اور آخری تھا، اس سے پہلے بھی ہم ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہمارا ابھی 14 اگست کو دوبارہ ہے احتجاج کا ہے۔ اسی دوران بھی ہم مختلف صوبائی حلقوں پہ ہماری روٹین کی جو ہمارے پہلے آئے سوشل میڈیا پہ ہم نے شیئر کیا کہ کس ایم پی اے نے کس دن کرنا ہے، تو وہ بھی جاری رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی جس طرح اس کا حکم ہوگا اس طرح اس میں شدت لائیں گے، نہ تو ہمیں ان ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے حوصلے بلند کر دے اس طرح کے فیصلے، اور ان کی غلط فہمی ہے، اگر یہ سمجھ رہے کہ ہمارے ایم این ایس کو قیادت کو نااہل کر کے پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ ہم سے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے، جو ہماری وجہ سے آگے نہیں آ رہے، ہم ہٹیں گے تو یقین کریں ہم سے اچھے لوگ آئیں گے، اور جو زیادہ رجسٹ بھی کر سکیں گے، جو بات بھی کر سکیں گے۔ ہمیں تو یہ فائلوں سے، ویڈیو آڈیو سے ڈراتے ہیں، ہم فیملی والے لوگ ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ اگر آئیں گے تو یہ پھر وہ سو سکتے اس سے نہ سنبھل سکے۔ یہ جو احتجاج کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھا کر سپریم کورٹ تک بھی پہنچانے کا کوئی اس طرح کا لائحہ عمل ہے؟ نہیں، ہم تو مختلف جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل فورم ہوتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں، روڈوں پہ کرتے ہیں، جلسوں میں کرتے، احتجاجوں میں کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں کرتے ہیں، الیکشن کمیشن، جتنی بھی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، کوئی گریرا فورس تو نہیں ہے کہ ہم ہتھیار، اور ریاست میرا خیال ہے کہ ریاست تیج جاتی ہے، ہمارے پاس جو آخری آپشن یہی رہ جاتا ہے، تو ریاست ہمیں اس طرف دھکیل رہی ہے، اور اس سے جمہوریت کمزور ہوگا۔ آپ کی پی میں دیکھیں کہ وہاں پر وہ قوتیں جو ریاست پہ یقین نہیں کرتی، آئین قانون پہ یقین، وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے لوگ کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج یہ ہمیں مجبور کر رہے کہ پی ٹی آئی کی جو یوتھ، زیادہ اکثریت یوتھ ہے، وہ بھی ریاست سے مایوس ہو، وہ بھی سپریم کورٹ عدالتوں سے مایوس ہو، وہ بھی جمہوریت سے مایوس ہو، اور اس کے پاس آپشن یہی رہ جائے گا کہ وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھے جائیں گے۔ اعظم سواتی نے آج بیعت جانا تھا، پشاور سے روک دیا گیا، سینیٹر اعظم سواتی کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو مذمت کرتا ہوں ایک سینئر رہنما، ایک سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ ناقابل برداشت بھی ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے گی۔